السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سلطان المشائخ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی سوانح حیات کے بارے میں بتائیں گے۔ سلطان المشائخ خواجہ خواجگان حضرت نظام الدین اولیاء اللہ تعالیٰ کے 3 محبوبوں میں سے ایک محبوب ہیں۔ اول محبوب رسالت مآب آقا دو جہاں تاجدار مدینہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں۔ دوسرے محبوب حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر غوث سمدانی محبوب سبحانی حضرت خواجہ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بغداد شریف میں ہیں۔ یہ 2 اللہ کے محبوب عرب کے اندر ہے۔ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک عرب جو نان عرب ہیں وہ عجم کہلاتے ہیں۔ تیسرے محبوب حضرت نظام الدین اولیاء جو ہیں وہ ہندوستان میں دہلی کے اندر موجود ہیں۔ دہلی یہ عجم کہلاتا ہے، ہندوستان جو ہے عجمی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے 2 محبوب عربی اور ایک عجمی ہیں۔ سلطان المشائخ محبوب الہی کے آباء و اجداد ہندوستان بخارا سے تشریف لائے تھے اور آنے کے بعد لاہور میں سیٹل ہو گئے۔ ان کے دادا اور نانا لاہور میں تھے، تو انہوں نے اپنے بچوں کی شادی خانہ آبادی وہاں پر کری۔ حضرت کے والد قبلہ حضرت سید احمد بخاری مشہدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء کی والدہ حضرت بی بی زلیخا جو حضرت رابعہ عصر بھی کہلاتی تھیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک محبوب بندے تھے۔ آپ کے والدین بہت اللہ تعالیٰ کی عبادات کے ریاضات کے اندر اپنا وقت گزارتے تھے۔ ان کی شادی خانہ آبادی لاہور میں ہوئی۔ لاہور میں ہونے کے بعد حضرت محبوب الہی کے والدین دادا اور نانا بدایوں شریف جو ہندوستان کے ایک صوبے اتر پردیش میں ہے وہاں تشریف لے کے آئے، کیونکہ بدایوں شریف علم کا شہر تھا جو مدینۃ العلم کہلاتا تھا۔ وہاں پر درسگاہیں تھیں، بڑے بڑے بزرگان دین تھے۔ محبوب الہی کے والدین بدایوں شریف میں ایک مقام ہے ساگر تال، وہاں پر آنے کے بعد سیٹل ہو گئے۔ جب وہاں رہ رہے تھے حضرت کے والدین، تو محبوب الہی کی ولادت باسعادت بدایوں شریف میں ہوئی، اور وہاں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے والد آپ کی محبوب الہی کی جب عمر شریف 5 سال کی تھی، اس دنیا سے اللہ تعالیٰ سے دنیا کو چھوڑ کر معبود حقیقی سے جا ملے، یعنی آپ نے اس دنیا سے وصال فرما لیا۔ حضرت کی دادا اور نانا اور ماموں کے مزار جو ہیں آج بھی بدایوں شریف ساگر تال کے اندر موجود ہیں۔ حضرت کی والدہ ماجدہ آپ کو دہلی لے کے آ گئیں، اور دہلی میں آپ نے حضرت کو مدرسے میں داخل کیا۔ وہاں پر حضرت کی تعلیم مکمل ہوئی۔ حضرت محبوب الہی کیا کافی اللہ رسیدہ بندے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل تو اللہ رہا کرتی تھیں۔ اتنی غربت تھی کہ حضرت کی والدہ ماجدہ نے آپ کو پڑھایا لکھایا قابل بنایا۔ جب آپ کو دستار فضیلت ملتی تھی تو اتنا پیسہ نہیں تھا کہ
ایک دستار لا کے حضرت کو باندھی جاتی. تو آپ کی والدہ ماجدہ نے سوت کاٹ کے دستار بنائی. دستار بنانے کے بعد جو محبوب الہی کو تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو دستار پہنائی گئی، اس دستار پہنانے کے بعد، علمیت حاصل کرنے کے بعد، آپ نے جو اپنی زندگی دہلی کے اندر بسر کی. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہوئے ہیں، جن کے القابات تاج المقربین، بدر الملت والدین، رحمت للعالمین، خواجہ راستین، سلطان المحبوبین، حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء زری زربخش محبوب الہی ہیں. آپ کی خانقاہ دہلی میں آج ہمایوں بادشاہ کا مقبرہ ہے، اس کے متصل دیوار کے پاس آپ کی خانقاہ آج بھی موجود ہے، جس کے اندر محبوب الہی نے تا عمر بیٹھ کے عبادت و ریاضت کری. اور حضرت محبوب الہی نے دین کی، اسلام کی، روحانیت کی تبلیغ کی. وہ مشن جو رسالت مآب آقا دو جہاں تاجدار مدینہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے روحانیت کا جو پیغام دنیا کو دیا تھا، اس روحانیت کے اندر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضور نبی کریم رسالت مآب آقا دو جہاں تاجدار مدینہ کے سلسلے آپ 20ویں خلیفہ ہیں. آپ کے پیر و مرشد حضور زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ایودھنی چشتی پاک پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضور خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی بہشتی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضور نائب رسول اللہ فی الہند حبیب اللہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں. اور ان کے پیر و مرشد حضور خواجہ خواجگان عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں. حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ ہندوستان، وہاں جا کے دین کی، اسلام کی خدمت کرو، کیونکہ تمہارا حصہ وہاں پر ہے. تو آپ اپنے مرید حضور خواجہ خواجگان جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے. تو حضور محبوب الہی نے جب تمام اپنی علمیات کی تحصیل سے فارغ ہوئے، تو آپ نے دین کی خدمات کر کے اسلام کو اور روحانیت کو چپے چپے پر پھیلایا. آپ کا سب سے بڑا روحانیت کا مشن محبوبیت کا ہے. جو آپ نے محبت کا سمندر یہاں سے اپنی خانقاہ سے شروع کیا، وہ پوری دنیا میں پھیلا. حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے 3000 خلیفہ ہوئے ہیں. ان میں حضرت خواجہ مخدوم نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کا نام، اور حضور ملک الشعراء طوطی ہند حضرت ابو الحسن کاسر لیس ابو الحسن امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت
مخصوص اور جانشین ہوئے ہیں۔ سلطان المشائق محبوب الہی نے اتنی تعلیم حاصل کری تھی کہ آپ کا ڈنکا تمام عالم میں بج گیا۔ آپ کی مقبولیت، شہریت کے دروازے جو ایسے کھلے کہ بادشاہوں کے دربار میں آپ کی تعریفیں ہونی شروع کر دیں۔ بادشاہ نے سلطان المشائق کو اپنے دربار میں بلایا۔ محبوب الہی وہاں پر گئے جہاں پر بڑے بڑے عالم، فاضل اور شعراء بہت زیادہ تھے، تو ان سے آپ کا بحث و مباحثہ ہوا۔ سلطان المشائق حضرت نظام الدین اولیاء نے ان سب کو بحث کے اندر یعنی ڈیبیٹ میں سب کو شکست دی اور ہرا دیا۔ تو بادشاہ نے آپ کا لقب دیا بحث محفل شکن، اٹ مینس اے گریٹ ڈیبیٹر۔ حضرت کو بادشاہ نے اپنے دربار میں قاضی القضاق یعنی چیف جسٹس بنانا چاہا، لیکن محبوب الہی کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت نے کہا میں اس عہدے کو نہیں سنبھالتا، میں ایک درویش ہوں اور درویشیت کو ہی سنبھالنا چاہتا ہوں۔ آپ محبوب الہی اب کسی پیر کی تلاش میں تھے کہ کس سے بیعت حاصل کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو کافی پیروں کی معلومات ہوئی، جس میں جو آج ملتان میں ہے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پنجاب میں ہی جو اجودھن کہلاتا تھا اس میں حضور خواجہ خواجگان حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت موجود تھے۔ حضرت کے یہاں پر بارگاہ میں ایک قوال آیا جس کا نام تھا ابو بکر قتال۔ اس نے ان دونوں بزرگوں کی بے حد تعریف شروع کر دی۔ جب حضرت نے تعریف سنی تو محبوب الہی کا جو دل جو تھا وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر کی طرف راغب ہوا، اور حضرت نے اسی دن سے وظیفہ اپنے دل میں شروع کر دیا اور یہ کہا کہ میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں گا۔ حضرت محبوب الہی یہاں سے آپ نے وظیفہ جو شروع کیا، حق فرید بابا فرید، حق فرید بابا فرید، یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ یہاں سے پنجاب کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ایک جگہ آتی ہے مقام، وہاں پر پہنچے تو وہاں سے دو راستے جاتے تھے کہ ایک تو پاک پتن جو آج نام ہے، اس راستے وہ مقام کا نام تھا اس وقت اجودھن، اور دوسرا ملتان کی طرف جاتا تھا حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ وہاں پہنچ کے آپ کشمکش میں تھے کس راستے کو اختیار کروں، تو وہاں پر ایک اور بزرگ موجود تھے، وہ بھی حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید جانشین تھے۔ انہوں نے جب بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف بیان کی تو حضرت کا دل تو پہلے ہی حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھا۔ جب آپ نے وہاں سے پاک پٹن یعنی اجودھن کی راہ اختیار کری تو وہ جنگل جہاں سے آپ جا رہے تھے اتنا خطرناک تھا کہ آپ کو لوگوں نے منع کیا کہ آپ اس راستے کو اختیار نہ کریں، یہ راستہ بہت زیادہ زہریلے سانپوں کا ہے۔ مگر آپ کو اپنے پیر و مرشد کی عقیدت اور محبت اتنی زیادہ تھی کہ میرے پیر و مرشد میرے لیے دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس خطرے سے نجات عطا کریں گے۔ آپ اسی جنگل میں داخل ہوئے، جیسے داخل ہوئے وہاں پر ایک اژدہے نے حضرت کے پیر مبارک کے اوپر کاٹ لیا،
ڈنک مارا تو ڈنک مارتے ہی آپ نے اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا، حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر کو، اور فرمایا کہ میری مدد فرمائیے۔ آپ نے بابا صاحب نے ایسی مدد فرمائی کہ آپ نے اپنا لعاب یعنی تھوک وہاں پر لے کے، اور جو جہاں ڈسا تھا سانپ نے اس جگہ لگایا تو زہر ختم ہو گیا۔ اب وہ پاک پتن شریف یعنی اجودن محبوب الہی پہنچتے ہیں۔ جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو اس شہر کے چاروں طرف فصیل تھی، فصیل کی دیواریں تھیں۔ جب وہاں پر گئے تو دروازہ بند تھا اس شہر کا، تو حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر اس شب میں اپنے مریدین کے ساتھ مراقبے میں موجود تھے اور دین کا درس اپنے مریدین کو دے رہے تھے۔ آپ نے آنکھ کھولی اور اپنے ایک مرید سے کہا، جاؤ ہمارا بچہ ایک دہلی سے آیا ہے، دیوار وہاں دروازے کے اوپر بیٹھے ہیں فصیل کے، وہاں جا کے دروازہ کھلواؤ اور کہنا کہ بابا نظام آپ کو بابا فرید یاد فرماتے ہیں۔ انہوں نے دروازہ جیسے ہی کھلوایا، کھلنے کے بعد صدا لگائی کہ یہاں پر بابا نظام کون ہیں؟ ان کو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ یاد فرماتے ہیں۔ حضرت سلطان المشائخ کی عمر شریف اس وقت تقریباً 10 یا 11 سال کی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ بابا نظام کون ہیں، ان کو بابا فرید یاد فرماتے ہیں، آپ جھیپ گئے اور شرمندہ ہوئے، ان کے ساتھ گئے اور حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جیسے ہی داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی وہاں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر جو اس محفل کی شمع تھے، آپ حضرت نظام الدین اولیاء کے استقبال کے اندر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جیسے محبوب الہی کے استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضرت محبوب الہی شرما گئے، تو آپ کو حضرت پہلے بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ حضور، آنے والے پہ سلام لازم ہے اور یہ سلام مجھ کو آپ کو کرنا چاہیے تھا، آپ نے مجھے کیوں کیا؟ حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بابا نظام، یہ سلام میرے پاس تمہارے لیے امانت تھی جو رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک بھیجا ہے، یہ مجھ کو میرے پیران عظام کے ذریعے میرے پاس آیا ہے، اس لیے میں نے سلام کرنے میں تم کو پہل کری۔ اور پھر بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے آتش فراغت دلہا کباب کردہ، جانان اشتیاقت جہاں خراب کردہ، یعنی تمہارے آنے کے انتظار میں اس کی آتش جو آگ ہے اس نے جلا کے کباب بنا کے رکھا تھا اور تمہارا انتظار تھا، اس لیے یہ میں نے سلام تم تک پہنچایا۔ حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے پاس بٹھایا، مرید کیا اور آپ کو خلافت دی، اور پھر فرمایا، بابا نظام، ولایت ہند بطور سپردم، ہندوستان کی ولایت تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم دہلی جاؤ اور مخلوق خدا کی خدمت کرو اور ایک سائے دار درخت کی مانند ان کو سایہ دو، تاکہ جو مخلوق خدا آئیں وہ جیسے پیڑ کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں تو راحت ملتی ہے، ایسے تمہارے پاس آن کے راحت پائیں۔ تب سلطان المشائخ محبوب الہی دہلی تشریف لائے اور آپ نے دین کی خدمات، روحانیت کی خدمات اور یہ جو چشتیہ سلسلہ ہے اس کو فروغ دیا۔ حضرت محبوب الہی کے مقام اتنا بڑا ہے کہ آپ کو تاج المقربین، مقربین کا تاج
سلطان المشائق، مشائقوں کے درویشوں کے سلطان یعنی بادشاہ کا لقب حاصل ہے۔ زری دربخت، جس کو سودے چاندی کی پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے یہ القابات میں سے ہے۔ آپ یہاں پر آئے اور ہمایوں ٹوم کے پیچھے جو آپ کی خانقاہ تھی، آپ نے وہاں سے دین کی خدمات کری۔ جہاں آج آپ کا مزار مبارک ہے، یہاں پر ایک تالاب تھا، چشمہ، آپ نے یہاں آنے کے چشمے پہ بیٹھ کے خداوند تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کو یہ جگہ پسند تھی، تو آپ کے وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، آپ کا مزار مبارک یہیں پر بنایا۔ اس جگہ کا نام پہلے حضرت نظام الدین اولیاء کے آنے سے پہلے تھا غیاث پور۔ غیاث الدین تغلق بادشاہ کا دارالخلافہ تھا، یعنی ان کا سینٹر یہاں پر تھا۔ تو جب محبوب الہی تشریف لائے، غیاث پور میں قیام کیا، تو اس جگہ کا نام حضرت نظام الدین پڑ گیا، جو آج بھی پوری دنیا کے اندر حضرت نظام الدین کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہاں سے حضرت جب اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھتے تھے تو لوگوں کو درس دیتے تھے، تو آپ کی خانقاہ میں کوئی بھی شخص الاؤ نہیں تھا۔ ایک تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اندر جا سکتے تھے، اور محبوب الہی کے خلیفہ ہوئے حضرت خواجہ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار بھی یہیں درگاہ شریف کے اندر ہے۔ تو وہ محبوب الہی کے پاس رہتے تھے، لیکن جتنے مریدین آتے تھے کوئی بھی اندر الاؤ نہیں تھا۔ لیکن آپ کی خانقاہ کے اندر سے عود کی خوشبو آتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر محبوب کو الگ الگ خوشبوئیں دی ہیں، ان خوشبوؤں سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ تو ایک درویش وہاں پر انتظار کر رہے تھے کہ حضرت محبوب الہی باہر تشریف لائیں، یا کوئی موقع ملے تو میں اندر جا کر وہ دیکھوں کہ آپ نے عود کا عطر لگایا ہے یا عود کی اگربتیاں وغیرہ جل رہی ہیں۔ آپ نے جب محبوب الہی باہر تشریف لائے اور شاید وضو کرنے کے لیے گئے تھے یا مریدین سے ملنے کے لیے، تو درویش چپکے سے اندر گھس گئے۔ چاروں طرف تلاش کرا، نہ تو عود کا عطر تھا، نہ عود کی اگربتیاں چل رہی تھیں، نہ عود کا اگر جل رہا تھا۔ حیران ہوئے۔ جب وہ وہاں سے باہر نکل رہے تھے تو محبوب الہی نے فرمایا ان سے کہ یہ عود کی خوشبو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے۔ حضرت اپنی خانقاہ میں رہا کرتے تھے، لیکن کئی لوگ جب حج پہ جاتے تھے محبوب الہی سے ملنے کے لیے، وہ کہتے تھے حضرت ہم نے تو آپ کو کبھی مکہ شریف یا مدینہ شریف جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ محبوب الہی مسکراتے تھے اور چپ ہو جاتے تھے۔ ایک شخص اس میں سے زیادہ کہا کرتا تھا، تو کیا ہوا، وہ حضرت سے ملنے کے لیے آیا ملاقات کرنے، اور کہہ کے چلا گیا کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ محبوب الہی کو یہیں چھوڑ کے گیا۔ جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو ہوتا یہ تھا، محبوب الہی کی خانقاہ میں تہجد کے وقت ایک دروازے پہ اونٹنی آن کے بیٹھا کرتی تھی۔ محبوب الہی خانقاہ میں سے نکلتے تھے اور اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے۔ وہ اونٹنی پرواز بھرتی تھی اور سیدھی حضرت کو مکہ شریف کے اندر کعبہ شریف میں لے جایا کرتی تھی۔ محبوب الہی وہاں پر پہلی صف میں فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس شخص نے وہاں پر دیکھا حضرت نظام الدین اولیاء کو، اور اس نے کہا حضرت میں تو آپ کو یہاں دلی میں چھوڑ کے گیا تھا، آپ سے ملاقات کر کے آیا تھا، لیکن آپ یہاں پہلی صف میں کیسے موجود ہیں؟ تو وہیں پر کعبہ شریف کے سامنے ایک پہاڑی کے اوپر ایک بزرگ رہا کرتے تھے، وہ بھی وہیں تھے کہ حضرت کے برابر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ محبوب الہی تو ہر روز یہاں تشریف لاتے ہیں اور فجر کی نماز یہاں پڑھتے ہیں اور پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں، میں ان کو روزانہ مصافحہ اور ملاقات کرتا ہوں۔
وہ شخص بڑا حیران ہوا. جب وہاں سے واپس آیا، آنے کے بعد وہ حضرت کے پاس گیا اور اس نے وہاں جا کے لوگوں سے کہا کہ میں تو ہر روز محبوب الہی سے ملاقات کیا کرتا تھا، آپ وہاں فجر کی نماز میں پہلی صف میں موجود ہوتے تھے. محبوب الہی نے منع کیا کہ دیکھو یہ راز کی باتیں بیان نہیں کیا کرتے. تو وہاں پر لوگ حیران تھے کہ حضرت تو رات کو اپنی خانقاہ کے اندر جاتے ہیں، صبح نماز کے بعد یہاں نکلتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ایک شخص یہ طاق میں لگ گیا کہ کس وقت جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. وہ وہیں خانقاہ کے دروازے پہ چھپ گیا اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ تہجد کے وقت ایک اونٹنی آتی ہے اور وہ خانقاہ کے دروازے پہ بیٹھتی ہے آن کے. حضرت محبوب الہی اس پہ بیٹھ کے پرواز بھرتے ہیں اور سیدھے کعبہ شریف جا کے وہاں پر نماز ادا کیا کرتے ہیں. تو یہ حضرت کی محبوبیت کا جمال ہے. آپ کی تعریف یہ ہے کہ زندگی میں آپ نے کبھی غصہ نہیں کیا. دو طرح کے بزرگ ہوتے ہیں، ایک جلالی ایک جمالی. محبوب الہی کی خصوصیت تھی کہ آپ جمالی تھے، آپ کے اندر شفقت محبت، کبھی غصہ نہیں کیا. جو لوگ آتے تھے حضرت سے فیض پاتے تھے، اور آج تک 700 سال گزرنے کے بعد آج بھی محبوب الہی کی بارگاہ سے فیض یاب ہوتے ہیں. جو بھی شخص یہاں پر آتا ہے کبھی بھی خالی نہیں جاتا. لوگ روتے ہوئے آتے ہیں اور ہنستے ہوئے یہاں سے واپس جاتے ہیں. یہ محبوب الہی کی محبوبیت کا ایک جلوہ ہے. کئی حضرت کے زمانے میں 7 بادشاہ ہوئے ہیں. 7 بادشاہ محبوب الہی سے کچھ محبت رکھتے تھے، کچھ عقیدت رکھتے تھے، کچھ جیلسی رکھتے تھے. حضرت سے ملاقات کرنا چاہتے تھے. ایک بار علاء الدین خلجی کے دل و دماغ میں غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میں بادشاہ ہوں، مجھ سے تو کوئی ملنے نہیں آتا، حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس اتنے لوگ کیوں جاتے ہیں. تو وہ خانقاہ کے پاس سے ایک دن اپنے ہاتھی کے اوپر بیٹھ کے جھومتا ہوا اپنی فوج کے ساتھ، سپہ سالاروں کے ساتھ خانقاہ کے سامنے سے گزر رہا تھا. اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا، یہاں دیکھا تو ایک مجمع لگا ہوا تھا خانقاہ میں. بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا جگہ ہے جو یہاں پر اتنے لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خانقاہ ہے، جہاں پر سینکڑوں ہزاروں لوگ صبح سے شام تک آتے ہیں، محبوب الہی کا فیض پاتے ہیں اور یہاں سے اپنی جھولیاں بھر کے جاتے ہیں. محبوب الہی نے روحانیت کا سمندر یہاں سے چاروں طرف پھیلا رکھا ہے، اور جو لوگ یہاں آتے ہیں یہاں سے کامیابی کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، ترقی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، خوشحالیوں کے ساتھ جاتے ہیں. بادشاہ کے دل میں ایک دم جیلسی پیدا ہوئی کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس کوئی آتا نہیں، ان کے پاس اتنے لوگ کیوں آتے ہیں. جیسے ہی اس کے دل میں یہ آیا، ایک دم اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. اتنا شدید درد ہوا، اتنا شدید درد ہوا کہ اس کو اپنا محل پہنچنا دوبر ہو گیا. اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا ویدوں کو، حکیموں کو بلاؤ. وید اور حکیم آئے، اس کو دوائیاں دیں، لیکن کسی بھی طریقے سے اس کا علاج نہیں ہو پایا. جب وہ محل میں پہنچتا ہے، اس کی ماں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو بہت پریشان ہو گئی. اس نے کہا کہ تم حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس جاؤ، ان سے دعا کراؤ، وہ دعا کریں گے تو تمہاری یہ تکلیف دور ہو جائے گی. لیکن اس کے دل و دماغ میں تو کچھ اور ہی تھا. حضرت کے خلاف مخاصمت، جیلسی تھی. اس نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا. جب اس کی حالت بگڑتی گئی، اس کی ماں نے مجبور ہو کے خود محبوب الہی کی
خدمت میں حاضر ہوئی، اور آنے کے بعد سلطان المشائخ محبوب الہی سے عرض کیا کہ میں بادشاہ کی والدہ ہوں، اور میرا بیٹا درد میں بہت زیادہ تڑپ رہا ہے، آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ اس کا درد ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ نے کو تو سب روشن تھا، جو بادشاہ نے آپ کے خلاف جو مہم چلائی تھی، آپ نے فرما دیا کہ ہم ایک اس پہ دعا کریں گے، ایک شرط ہوگی کہ وہ آدھی سلطنت کا بادشاہ ہم کو بنا دے گا، اور اگر وہ بنانے کے لیے راضی ہو جائے تو اس بات کو ایک محضر نامے پہ یعنی سرٹیفکیٹ پر لکھوا کے بادشاہ کے دستخط کرا کے شاہی مہرے لگا کے لے آنا، اور اگر وہ یہ بھی دینے پہ راضی ہو جائے تو اس سے کہنا کہ ایک بوتل میں اپنا قارورہ دے دے، قارورہ یعنی کہ پیشاب، وہ لے کے آنا۔ تو وہ جیسے والدہ گئی، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں حضرت کے پاس گئی تھی اور انہوں نے یہ شرط رکھی ہے، تو بادشاہ تو اتنا شدید درد میں تڑپ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں آدھی نہیں پوری بادشاہت کا مالک ان کو بناتا ہوں۔ تو اس نے یہ لکھا، سرٹیفکیٹ بنایا، محضر نامے پہ لکھ کے اس نے دستخط کر کے دے دیے۔ اس کی والدہ یہ لے کے جب حضرت کی خدمت میں آئیں، محبوب الہی اپنی خانقاہ میں جلوہ افروز سے، وہاں کچی زمین بھی تھی، تو آپ نے وہ دیکھا نہیں، محضر نامہ نہ پڑھا، اور اسے آپ نے فرمایا کہ اس محضر نامے کو پھاڑ دو، اس سرٹیفکیٹ کو پھاڑ دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرچے کرچے کر دو اور اس کو زمین پہ ڈال دو۔ یہ جو پیشاب کی بوتل تمہارے ہاتھ میں قارورہ، یہ پیشاب اس کے اوپر ڈال دو۔ فقیروں کو، درویشوں کو بادشاہت کی دولت کی تمنا نہیں ہے۔ جیسے ہی اس کی والدہ نے اس کو سرٹیفکیٹ کو پھاڑا، ٹکڑے کو ٹکڑے کیا اور وہ پیشاب اس کے اوپر ڈال دیا، فوراً ہی بادشاہ کا پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ محبوب الہی نے فرمایا اس کی بادشاہت کو اسی کی پیشاب کی دھار پہ مارتے ہیں۔ اور پھر اس کی ماں جب محل میں پہنچتی ہے تو دیکھا بیٹے کا درد غائب ہو چکا۔ اب علاؤالدین خلجی بادشاہ نے کہا نہیں، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں حضرت سے، تو وہ ملاقات کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ محبوب الہی نے فرمایا فقیروں کو بادشاہوں سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ نے ضد کری کہ میں آنا چاہتا ہوں اور یہ بات حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی کہ حضرت کو خبر نہ دینا کہ میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اس وقت آ رہا ہوں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جو محبوب الہی کے خلیفہ جانشین ہوئے ہیں، اس نے آنے کے بعد ساری بادشاہ کی باتیں حضرت کو بتا دی۔ آپ نے فرمایا کہ فقیر کے گھر کے 2 دروازے ہیں، بادشاہ اگر ایک دروازے سے آئے گا، فقیر بیک ڈور سے پیچھے کے دروازے سے واپس چلا جائے گا۔ جب بادشاہ حضرت کی خانقاہ پہ آیا تو حضرت کو نہ پایا، تو اس نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا یہ راز میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، تم نے حضرت محبوب الہی کو کیوں بتایا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرے پیر و مرشد ہیں، ان سے چھپانا میرا ایمان کا خاتمہ کرنا تھا، اور تم سے ان کو بتانے سے مجھے جان کا خطرہ تھا۔ تم میری جان ہی تو مار سکتے ہو، میرا ایمان جو میرے پیر و مرشد کے ساتھ ہے وہ تو ختم نہیں کر سکتے۔ تمہیں جان قربان کرنے سے بہتر ایمان کو بچانا اور اپنے پیر سے
دغا کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ سلطان المشائخ محبوب الہی کے حالات ہیں، اور تو آپ کی حیات مبارک اتنی بڑی ہے، اتنی زیادہ ہے کہ مہینوں گزر جائیں گے، آپ کی تعریف میں بیان نہیں کر سکتا۔ سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی کا جب ہم بیان کرتے ہیں اور اس بیان کے اندر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا بیان نہ ہو تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے لقبات بہت زیادہ ہیں، ایک دو ہی القاب میں بتاؤں گا۔ آپ کا ہے ملک الشعراء، طوطی ہند، ابو الحسن، یمین الدین امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امیر خسرو جب بچے تھے، 6-7 سال کے بچے تھے، آپ اتنے ذہین تھے، عالم تھے، فاضل تھے کہ ان کے والد قبلہ جن کا نام امیر سیف الدین ترک تھا، وہ ترکستان کے رہنے والے تھے، یہاں پر آئے۔ اب اپنے بیٹے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو جب محبوب الہی سے ملانے کے لیے ان کی خانقاہ میں گئے، حضرت امیر خسرو نے دیکھا کہ اتنا مجمع ہے وہاں پر، وہ جیسے خانقاہ کے دروازے پہ آئے وہیں پر بیٹھ گئے۔ والد نے کہا چلو میں تمہیں اندر ملاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ جا کے ملاقات کر کے آ جائیں۔ حضرت امیر خسرو نے وہاں چوکھٹ پہ بیٹھ کے، جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں پر ایک پرچہ لکھا، شعر، اس پرچے پہ ایک شعر لکھتے ہیں، تو آ شاہے کے بر ایوان خسرت، کبوتر گر نشینت باز گردد، کہ اگر تو اتنا بڑا شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، کہ تیرے محل کے کنگورے کے اوپر ایک کبوتر آن کے بیٹھے اور وہ باز بن کے اڑ جائے۔ آپ نے یہ شعر لکھ کے محبوب الہی کے جو بہت چہیتے لاڈلے خلیفہ جو ہر وقت آپ کی خدمت میں رہتے تھے ان کو دیا۔ وہ حضرت خواجہ کمال رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں، ان کو دیا اور فرمایا کہ جا کے حضور کی خدمت میں رکھ دو۔ جب انہوں نے جا کے محبوب الہی کی خدمت میں وہ پرچہ رکھا، آپ نے دیکھا نہیں، اس کو پڑھا نہیں، آپ مسکرائے اور آپ نے کہا لکھو جواب، اگر تو کمسن ہے، نادان ہے، جس راستے تو آیا ہے اسی راستے واپس چلا جا۔ اگر تو ایک دل اور ایک جان بننا چاہتا ہے تو اندر آ جا، میں اندر ہوں، کہ مرد حقیقت کہ بامایک نفسن ہمراز گردد، اگر ایک دل اور ایک جان بننا چاہتا ہے تو اندر آ جائے، ورنہ جس راستے سے آیا واپس چلے جا۔ حضرت نے جب جا کے شعر ان کو دیا، سنایا، حضرت امیر خسرو بے چین ہو گئے، تڑپ کے اندر آئے خانقاہ میں، حضرت کے قدموں میں گرے اور آپ کے مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد ایک دل ایک جان بن گئے، اتنے آپ نزدیکی مرید تھے کہ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ دنیا سے میرے لیے کیا لائے، تو میں خسرو کو پیش کر دوں گا۔ حضرت محبوب الہی کو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے بے انتہا محبت تھی، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اتنی محبت، انسیت اور شفقت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر پہ خسرو کو نہ آنے دینا، اگر خسرو میری قبر کے نزدیک آئے تو میری قبر شق ہو جائے گی اور اس کو خسرو اس میں سما جائیں گے۔ یہ محبوب الہی کی محبت کا ذکر ہے۔ اور ایک دوسرے سے حضرت امیر خسرو نے بعد میں بہت ساری کہانیاں، پہلیاں، مکریاں اور دوہے لکھے ہیں۔
جس کے اندر حضرت امیر خسرو جب یہاں تشریف لائے تھے تو آپ کی زبان ٹرکش تھی، ترکی زبان اور فارسی، یہ دو زبانیں بولا کرتے تھے۔ محبوب الہی نے آپ سے فرمایا خسرو ایک ایسی زبان بناؤ جو ہندوستان کے لوگ سمجھ سکیں۔ تو حضرت امیر خسرو نے برج بھاشا اور سنسکرت کو، ٹرکش اور فارسی کو ملا کے ایک زبان بنائی اور اس میں سب سے پہلے قوالی لکھی۔ زحال مسکین مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جان لگائے کاہے لگائے چھتیاں، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ اس حضرت کی پہلی قوالی کے اندر، منقبت کے اندر ٹرکش، پرشین، سنسکرت اور برج زبان ہے۔ تو آپ نے پھر دوسری لکھی چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے نینا ملا کے، یعنی جب حضرت نظام الدین اولیاء کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو ان کی نینا آنکھیں اور مجھ سے جب آنکھیں ملی تو میں نے سب کچھ کھو بیٹھا اور سب کچھ آپ نے محبت میں چھین لیا اور میں نے سب قربان کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے القابات بہت بڑے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شان میں ایک شعر لکھا تھا جو آج تک حضرت نظام الدین اولیاء کے دروازے پہ گندا ہے، یہاں تک کہ حضرت کی جو بارگاہ ہے اس کا جو بلند دروازہ ہے اس پہ لکھا ہے شاہاں چہ عجب گرب نوا زندگ دارا، شاہوں سے عجب نہیں کہ ایک شاہ مطلب بادشاہوں سے عجب نہیں کہ ایک گدھا فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیں۔ تو یہ ان بزرگان دین کی شان ہے اور ان کا آج بھی دنیا کے اندر فیض جاری ہے۔ پوری دنیا میں محبوب الہی کی خانقاہیں ہیں جہاں پر جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے وہ ان خانقاہوں میں آن کے دعائیں کراتے ہیں، اپنی حاجات لے کے آتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے وسیلے سے تمام دعائیں ان کی قبول منظور ہوتی ہیں۔ میں سلطان المشائخ بادشاہ محبوب الہی کی بارگاہ کے اندر تمام عاشقان محبوب الہی کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محبوب الہی کے وسیلے سے جتنے بھی عاشقان ہیں ان سب کو دین اور دنیا کی دولت سے سرفراز فرمائے، مالا مال کرے، ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے پوری دنیا میں محبوب الہی کی وسیلے سے، برکتوں سے ان پوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی کے طفیل میں نواز دے اور ان کی تمام حاجات کو پورا کرے، اور محبوب الہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شان کریمی کی طفیل میں دین اور دنیا کی دولت سے مستفیض فرمائے، ایمان کی دولت سے مستفیض فرمائے۔ جو یہ دنیا کے اندر کرونا کی وبا اور جو دوسری بیماریوں کی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے تمام اپنے بندوں پہ فضل و کرم عطا فرمائے، رحم عطا فرمائے، ان کو ان کرونا جیسی وبا سے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سارے جہان کی خوشیوں سے سب کو مالا مال کرے، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکتیں، ان کو برسر روزگار عطا فرمائے، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں اللہ تعالیٰ غیب سے اپنے برکتوں کے، رحمتوں کے، نور کے دروازوں کو وسیع فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ رب العزت ان کو محبوب الہی کے وسیلے سے اولاد عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یا
الہ العالمین سلطان المشائخ محبوب الہی کے وسیلے سے جو بھی دنیا میں پریشان ہیں، ہر چیز سے پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دیے۔ یا حضور محبوب الہی اللہ سے دعائیں فرما دیجیے، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، معشوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعائیں فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچے اور بچیوں کی نیک اچھے شریف گھرانوں میں شادی خانہ آبادی کر دے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ رب العزت ان کو اولاد عطا فرمائے۔ جو بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور کر کے ان سب کو صحت عطا فرمائے، تندرستیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ ان کی تمام دینی، دنیاوی اور دینی تمناؤں کو، خواہشات کو، آرزوؤں کو، مرادوں کو سلطان المشائخ محبوب الہی کے وسیلے سے پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہر بلائے ناگانی سے محفوظ کر دے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو لوگ محبوب الہی کی بارگاہ سے یا محبوب الہی کے حالات کو ڈائریکٹ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعائیں قبول کرے، منظور کرے، ان کی بھی محبوب الہی کی بارگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، ان کی قبروں کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن فرمائے، اور ہر شخص ہی اللہ تعالیٰ ہر تمنا کو پورا کر دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعمت لا تنفد ومرافقۃ نبیک فی الجنۃ یا دائم العز والبقاء یا ذو الجلال والجود والعطاء یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔